وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين ہرگز نہیں بے شک اعمال نامہ نیک لوگوں کا لفی علیین البتہ وہ علیین میں ہے. نیک لوگوں کا اعمال نامہ علیین میں ہے. نیک لوگوں کا اعمال نامہ بھی علیین میں ہے اور نیک لوگوں کی روحیں بھی علیین میں. جس طرح ہم نے پیچھے پڑھا کہ فاسق و فاجر لوگوں کا اعمال نامہ ان کی روحیں اور ان کا ٹھکانہ سجین میں ہے، تو اسی طرح نیک لوگوں کا اعمال نامہ اور نیک لوگوں کی روحیں وہ علیین میں ہیں، ان کا ٹھکانہ علیین میں ہے. سجین کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ وہ قید خانے سے ہے اور ایسی جگہ سے ہے جہاں سخت تکلیف اور سخت گھٹن ہے، اور چونکہ سجین اسفل سافلین میں ہے وہ سب سے نیچے ہے. جیسے جیسے نیچے انسان جاتا ہے ویسے ویسے گھٹن ہوتی رہتی ہے، اور جیسے جیسے اوپر جاتے رہتے ہیں ویسے ویسے کشادگی ہوتی رہتی ہے. تو سجین وہ انتہائی تکلیف دہ گھٹن والا قید خانہ ہے اسفل سافلین میں. تو علیین یہ انتہائی بلندی پر مقام ہے جو آسمانوں میں ہے، آسمانوں سے بھی اوپر ہے. بعض کہتے ہیں جنت میں ہے، بعض کہتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا کے پاس ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ عرش کے پاس ہے. اللہ کو پتہ ہے، زیادہ تفصیلات اس کی قرآن و حدیث میں صراحت کے ساتھ موجود نہیں ہے. علیین علو سے ہے، ویسے بلندی سے. تو نیک لوگوں کا کے اعمال، نیک لوگوں کا اعمال نامہ جو اعمال لکھے جاتے ہیں وہ ان کی روحیں، ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ علیین میں ہے، وہ اعلیٰ ترین مقام میں ہے. اور برے لوگ ان کا اعمال نامہ وہ سب سے نچلے اور تنگ ترین مقام میں ہے. وما ادراک ما علیون، اور آپ کو کیا خبر علیین کیا ہے، یہ مقام کیا ہے جہاں نیک لوگ ہیں اور ان کا ٹھکانہ ہے. جب روح
نکلتی ہے انسان کی، فرشتے لے کر نکلتے ہیں، تو آپ نے حدیث پڑھی ہوئی ہے کہ فرشتے وہ روح کو لے کر آسمان پہ چڑھتے ہیں، تو نیک شخص کے لیے تو آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور جو برا شخص ہے اس کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھلتے، اس کی روح کو زمین پر جو ہے وہ مار دیا جاتا ہے، تو پھر وہ روح جو ہے وہ سجین میں چلی جاتی ہے، کفار کی، فاسق و فاجر لوگوں کی، نیک لوگوں کی علیین میں۔ آگے کہا جاتا ہے کہ وہ روح واپس پھر قبر میں بھی آ جاتی ہے، بعض احادیث کی روشنی میں کہا جاتا ہے، لیکن بعض احادیث کی صحت میں بھی کچھ کلام ہے۔ تو بہرحال یہ اب روحیں وہ قبر میں دوبارہ جسم میں آ جاتی ہیں، یا وہ علیین میں نیک لوگوں کی روحیں رہیں اور سجین میں فاسق و فاجر لوگوں کی روحیں رہیں، ان کا جسم سے ایک تعلق ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جسم کو جو بھی عذاب ہوتا ہے قبر کے اندر، وہ عذاب محسوس کرتا ہے اللہ کا نافرمان، اور جو نعمت وغیرہ پہنچتی ہے، اور وہ جو جنت کی طرف سے دروازہ کھل جاتا ہے اور وہاں سے خوشبوئیں اور فرحت بخش ہوائیں اور تا حد نگاہ قبر پھیل جاتی ہے، تو نیک لوگ باقاعدہ اس کو محسوس کرتے ہیں، اور یہ قبر کی نعمتیں اور قبر کا عذاب، یہ سب چیزیں برحق ہیں، ان کو مرنے والا محسوس کرتا ہے جیسے اللہ کو پتہ ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے جس طرح دنیا کے اندر دنیاوی طور پر یہ چیزیں انسانوں کو محسوس ہوتی ہیں، دنیاوی طور پہ لوگ فوت ہو جاتے ہیں، پھر قبر میں ان کو دفنایا جاتا ہے، تو اب قبر کے اندر ان کے ساتھ نعمتوں والا معاملہ ہوتا ہے اگر وہ اللہ کے نیک بندے ہوں، اور اگر اللہ کے نافرمان ہوں تو پھر ان کے ساتھ بڑی سختی والا معاملہ ہوتا ہے، تکلیفیں اور عذاب۔ فرعون اور آل فرعون کے بارے میں ہے، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح شام انہیں آگ پہ پیش کیا جاتا ہے۔ ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اور قیامت کے دن حکم ہوگا کہ آل فرعون کو زیادہ سخت عذاب میں داخل کرو۔ تو یہ جو صبح شام ان کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے، یہ قیامت کی بات نہیں ہے، قیامت کی بات ہے کہ قیامت کے دن تو زیادہ سخت عذاب میں انہیں داخل کیا جائے گا، تو یہ قبر کی بات ہے۔ تو یہ چیزیں وہ جسم محسوس کرتا ہے، اس کے اندر روح ہوتی ہے، یا وہ علیین اور سجین میں ہوتی ہے، اور اس روح کا ایک گناہ تعلق ہوتا ہے، یہ چیزیں برزخی ہیں، یہ چیزیں اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شہداء کے حوالے سے فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ تو ہمیں قبر کی زندگی کو سمجھنا ہمارے لیے ممکن بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ دنیا کی زندگی کی طرح نہیں ہے، وہ دنیاوی معاملات کی طرح نہیں ہے۔ اور اگر ہم دنیا میں رہنے والے لوگ اگر کسی قبر کی کھدائی کرنی پڑ جائے اور قبر کی کھدائی کریں، ہمیں تو وہاں اس طرح کی چیزیں نظر نہیں آتی، اکثر اوقات کبھی کچھ چیزیں نظر آ بھی جاتی ہیں، کبھی محسوس ہو بھی جاتا ہے کسی قبر کی کھدائی کرتے وقت وہاں سے بچھو اور سانپ اور اس قسم کی چیزیں، کئی دفعہ ان کا مشاہدہ بھی ہو جاتا ہے شاذ و نادر۔ اور کبھی قبر کی کھدائی کرتے ہوئے، قبر کے پاس سے گزرتے ہوئے خوشبوئیں اور اس قسم کی چیزیں بھی جو ہیں، لیکن شاذ و نادر ایسی چیز ہوتی ہے۔ تو اکثر تو ہمیں نہیں پتہ کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے، وہ اللہ کو پتہ ہے، لیکن جو ہو رہا ہے وہ جو قرآن و حدیث میں آ گیا اس پر ہمیں ایمان رکھنا ہے، وہ غیبی امور میں سے ہے جو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، تو اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اور ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، متقی لوگوں کی پہلی صفت ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو بہرحال نیک لوگوں کی روحیں اور نیک لوگوں کا اعمال نامہ وہ علیین میں ہے، بلند مقام ہے، سدرۃ المنتہا کے پاس ہے جو 6 یا 7ویں آسمان میں ہے، پاک بیری کا درخت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں تشریف لے گئے تھے، آپ نے بھی اس کا مشاہدہ کیا تھا، یا جنت میں ہے بعض علماء کے نزدیک، بعض علماء کے نزدیک عرش کے پاس ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ کیا ہے علیون، آپ کو کیا معلوم؟ کتاب مرقوم،
کتاب ہے لکھی ہوئی. میں نے کل بھی ذکر کیا تھا، پیچھے ہم نے پڑھا کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم. تو میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ جو کتاب مرقوم ہے، یہ نہ سمجھیے کہ یہ سجین کی وضاحت ہے. سجین کیا ہے؟ تو سجین کتاب مرقوم کو سجین کہتے ہیں. یہ یہاں جو انداز ہے کہ نیک لوگوں کا اعمال علیین میں ہے، اور آپ کو کیا معلوم علیون کیا ہے؟ وہ کتاب ہے لکھی ہوئی. یہ لکھی ہوئی چیز کو علیین یا لکھی ہوئی چیز کو سجین نہیں کہتے. یہ علیین میں جانا اور سجین میں جانا، یہ اس لکھی ہوئی چیز کی مرہون منت ہے. یہ اس لکھی ہوئی چیز کی وجہ سے ہے. وہ لکھے ہوئے اعمال، گویا کہ وہ اعمال جو اس کتاب میں لکھے ہوئے ہیں، وہ ہمارا جو اعمال نامہ ہے، اصل میں اس اعمال نامے کا ذکر ہے کہ روحیں بھی سجین میں ہوں گی اور علیین میں ہوں گی نیک اور برے لوگوں کی، اور ان کی روحوں کے ساتھ ان کا اعمال نامہ بھی انہی کے ساتھ ہی ہوگا، ساتھ ہوگا. تو گویا کہ سجین کتاب مرقوم نہیں ہے، علیین کتاب مرقوم نہیں ہے، لیکن سجین اور علیین میں جانے کا باعث یہ اعمال نامہ ہے. یہ وہ رجسٹر ہے جس رجسٹر میں انسانوں کے اعمال لکھے ہیں. وہ انسانوں کی روحوں کے ساتھ ہوتے ہیں. واللہ عالم. تو اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ سجین کے اندر روحیں بھی ہوتی ہیں اور اعمال نامہ بھی ہوتا ہے، انسان کے اعمال بھی ہوتے ہیں. اور علیین کے اندر روحیں بھی ہوتی ہیں اور اعمال بھی ہوتے ہیں. تو آپ کو کیا معلوم علیین کیا ہے؟ اعمال نامہ ہے لکھا ہوا، یعنی وہ علیین میں جانے کا باعث، یہ بلند مقام ملنے کا باعث روحوں کو یہ اعمال ہیں مومنوں کے، وہ جو لکھے ہوئے ہیں کتاب میں، رجسٹر میں. یشہدہ المقربون، حاضر ہوتے ہیں اس کو مقرب فرشتے. وہ علیین ایک ایسا مقام ہے برکتوں والا اور بلند و بالا مقام ہے، بڑی شان والا مقام ہے، جو عرش کے پاس ہے یا جنتوں میں ہے یا وہ سدرۃ المنتہا کے پاس ہے. اس مقام میں تو مقرب فرشتے ہی اس کے قریب آ سکتے ہیں، عام فرشتے بھی وہاں نہیں آ سکتے. وہ بڑا ایک عظیم الشان مقام ہے. تو یہ نیک لوگوں کی روحوں کی جگہ ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی علیین میں کر دے مرنے کے بعد. ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ البتہ نعمتوں میں ہوں گے. تو بر کی جمع ابرار، اور بر کہتے ہیں نیک شخص کو. نیکی کرنے والے لوگ وہ نعمتوں میں ہوں گے، یعنی قیامت کے دن. علی الارائک ینظرون، تختوں پر وہ دیکھ رہے ہوں گے، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے. تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، آپ پہچان لیں گے ان کے چہروں میں چمک نعمتوں کی یا تر و تازگی نعمتوں کی. نظرہ، نون ضاد اور را، تر و تازگی اور چمک، سفیدی، روشنی، کوئی معنی کر لے. نظرہ کا لفظی معنی چمک. ہم نے پیچھے پڑھا سورہ قیامہ میں وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ. ایک ناظرہ ضاد کے ساتھ ہے اور ایک ضا کے ساتھ ہے. دو آیتوں میں دونوں لفظ آگے پیچھے ہیں، دونوں لفظ آگے پیچھے ہیں. ایک ناظرہ ضاد کے ساتھ اور دوسرا ناظرہ آیت نمبر 22 سورہ قیامہ یہ ضاد کے ساتھ ہے، اور آیت نمبر 23 سورہ قیامہ یہ ضا کے ساتھ ہے. تو ناظرہ یہ وہی نون ضاد اور را ہے، اس کا مطلب چمک، تر و تازگی. اور یہ نون ضا اور را یہ نظر جو ہم دیکھتے ہیں، نظر آنا، منظر، تو یہ دیکھنے سے ہے اور یہ چمک اور تر و تازگی سے ہے. تو وجوہ یومئذ ناظرہ، کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے، جس کو دوسری آیت میں فرمایا کہ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. کچھ چہرے اس دن سفید ہوں گے، روشن ہوں گے، اور کچھ چہرے اس دن سیاہ ہوں گے، والعیاذ باللہ. کافروں کے چہرے سیاہ ہوں گے اور نیک لوگوں کے چہرے چمکدار، چمک اور روشن اور سفید. تو کچھ چہرے اس دن چمکدار ہوں گے. تو نون ضاد اور را کا مطلب چمک. سیدنا انس بن نضر مشہور صحابی ہیں،
جو جنگ احد میں شہید ہوئے اور ان کے جسم میں 80 کے قریب زخم کے نشان تھے۔ میرا نام بھی انس نظر ہے، انہی صحابی کے نام پر۔ اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ نظر یہ اسی سے ہے، نظرۃ النعیم سے مراد بھی چمک، تر و تازگی۔ تو آپ پہچان لیں گے ان کے چہروں میں، یعنی ان جنتیوں کے چہروں میں جو نعمتوں میں ہوں گے، جو تختوں پر ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، تو اے دیکھنے والے تو پہچان لے گا ان کے چہروں میں نظرۃ النعیم، چمک نعمتوں کی۔ ان کے چہرے وہ نعمتوں کی وجہ سے بڑے روشن ہوں گے، نعمتیں استعمال کرنے کی وجہ سے۔ جو جنت میں ہوں گے جنتی، تو جنت میں ہوں گے تو نعمتیں استعمال کر رہے ہوں گے، ہر قسم کی نعمت ان کے لیے ہوگی۔ اور جب کوئی انسان نعمتیں استعمال کرتا ہے تو اس کے چہرے پر نعمتوں کی تر و تازگی اور نعمتیں استعمال کرنے سے چمک آ جاتی ہے۔ یہ تو دنیا کی یہ جو ناقص نعمتیں ہیں ان کے ساتھ انسان کے چہروں پر یہ چیزیں آ جاتی ہیں، تو وہ جو جنت کی نعمتیں ہیں وہ تو خالص اور سچی اور بہترین، دنیا کے اندر تو ملاوٹ اور پتہ نہیں کیا کیا ہم نے کر دیا ہوا ہے۔ اس کے باوجود دنیا کے اندر جو لوگ نعمتوں میں ہوتے ہیں، جو بڑی تھوڑی نعمتیں ہیں آخرت کے مقابلے میں، ان نعمتوں کی چمک بھی مالداروں کے چہروں پر ہوتی ہے۔ ظاہری چمک، دو قسم کی چمک ہوتی ہے، یہ بھی یاد رکھیے۔ ایک ظاہری چمک ہوتی ہے جو ظاہری عمارت کی وجہ سے ہوتی ہے، اور ایک چمک ہوتی ہے، ایک روحانیت ہوتی ہے جو نیکی کی وجہ سے ہوتی ہے، جس کو قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، صحابہ کرام کی صفات جو تورات و انجیل میں ہے کہ ان کے چہروں پر سجدوں کے اثرات کی وجہ سے ان کے چہروں پہ علامت ہے۔ اور علامت سے مراد ضروری نہیں ہے کہ وہ جو ماتھے پر محراب ہوتا ہے، وہ ضروری نہیں، وہ نیکی کی وجہ سے اور سجدے اور رکوع کرنے کی وجہ سے ایک نیک لوگوں کے چہروں پر ایک روحانیت ہوتی ہے، ایک وہ چمک ہوتی ہے۔ اور ایک ظاہری چمک ہوتی ہے، وہ بھی چمک ہوتی ہے لیکن وہ ظاہری ہوتی ہے، وہ مالداروں کے چہروں پر نعمتوں کے استعمال، جو نعمتوں کو زیادہ استعمال کرتے ہیں تو ان کے چہروں پر ہوتی ہے۔ تو دنیا کی ظاہری اور وقتی اور ناخالص نعمتیں استعمال کرنے سے کچھ چمک آ جاتی ہے ظاہری، تو جنت کی نعمتوں پر، جنتیوں کے چہروں پر کتنی تر و تازگی ہوگی، جو دائمی نعمتیں ہیں اور جو خالص نعمتیں ہیں جو اللہ نے تیار کی ہیں، جس کے اندر کوئی کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہے، تو ان جنتیوں کے چہروں پر ایک چمک ہوگی، ایک روشنی ہوگی، ایک سفیدی ہوگی، ایک نور ہوگا جو روحانیت کا بھی ہوگا اور جو نعمتوں کا بھی ہوگا، دونوں نوروں کا مرکب ہوگا۔ تو دیکھ لے، تو پہچان لے گا ان کے چہروں میں نعمتوں کی چمک۔ یسقون من رحیق مختوم، وہ پلائے جائیں گے رحیق مختوم سے۔ رحیق کیا ہے؟ رحیق نہایت خالص اور پاک چیز کو کہتے ہیں۔ یہاں نہایت خالص اور پاک شراب مراد ہے، وہ جو اللہ نے تیار کی ہے مشروب ان جنتیوں کے لیے جو دنیا کے اندر بدبودار اور بدترین شراب سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، تو اللہ نے پھر ان کے لیے رحیق تیار کر رکھی ہے جو نہایت خالص اور نہایت پاک ہے، اور جس کے اندر کسی قسم کی کوئی بدبو، کسی قسم کی کوئی خرابی، کسی قسم کا کوئی ہواڑ نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین جنتی لوگوں کو یہ خالص مشروب، یہ خالص شراب خود پلائیں گے۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور سورہ دہر میں، اور پلائے گا ان کو ان کا رب پاکیزہ شراب، پاکیزہ مشروب اللہ پلائیں گے، اور جنت کے اندر اس کی نہریں ہوں گی۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، سورہ محمد میں، اور نہریں ہوں گی اس شراب کی جو پینے والوں کے لیے بڑی لذیذ ہے۔ دنیا کی شراب تو لذیذ بھی نہیں ہے، لوگ ویسے عادی ہو جاتے ہیں اس کے نشے کی وجہ سے، اس کے اندر تو لذت بھی نہیں ہوتی، کڑواہٹ ہوتی ہے، لیکن لوگ اس کے نشے وغیرہ کی وجہ سے اس کے عادی ہو جاتے ہیں۔ تو جنت کی شراب تو بڑی لذیذ ہے اور بڑی خالص ہے اور بڑی پاک ہے، بڑی خوشبودار ہے۔ تو رحیق خالص اور پاک، اور مختوم، مختوم کے معنی مفسرین نے مختلف کیے ہیں۔ بعض مختوم کا معنی کرتے ہیں اس سے مراد بھی خالص، یعنی ایسی چیز جس کو باقاعدہ سیل کر دیا جائے، جس پر باقاعدہ مہر لگا دی جائے بند کر کے،
جو اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ کھلی ہوئی نہیں ہے، یہ پیک ہے، یہ سر بمہر ہے، تو اس کو مختوم کہتے ہیں عربی زبان میں۔ ختم، مہر لگانے سے، ایک چیز کو بند کر کے پیک کر کے اوپر مہر لگا دی، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اس لیٹر کو یا اس بوتل کو کھولا نہیں گیا۔ تو مختوم یا تو اس معنی میں سر بمہر، گویا کہ یہ خالص کے معنی میں ہے۔ تو رحیق سے مراد نہایت پاک اور مختوم سے مراد خالص۔ ختامہ مسک، اور یہ جو مہر ہے یہ مشک کی ہوگی، یہ جو اس کو سیل کیا ہوگا تو جو خالص ہونے کی دلیل ہوگی، یہ اس کی سیل جو ہے یہ مشک کی ہوگی، جو بہترین خوشبو ہے۔ بعض مفسرین، یہ مختوم اور ختام اس کا ایک ہی روٹ ہے نا، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ مختوم مخلوط کے معنی میں ہے، مخلوط یعنی جنتی لوگوں کو جنت کی دیگر نعمتوں کے ساتھ وہ پاک ترین شراب پلائی جائے گی، پاک مشروب پلایا جائے گا، جس مشروب کے اندر خلط ملط ہوگا۔ کیا خلط ملط ہوگا اس کے اندر؟ مشک، مشک اس کے اندر ملی ہوگی، صرف اس کی سیل مشک کی نہیں ہوگی، مشک کی ملونی ہوگی اس کے اندر باقاعدہ مشک ملی ہوگی، مشک اس کے اندر خلط ملط ہوگی۔ تو یہ مختوم مخلوط کے معنی میں ہے۔ وہ پلائے جائیں گے ایسی پاک شراب جو ملی جلی ہوگی، کس سے ملی جلی ہوگی؟ ختامہ، اس کے اندر ملاوٹ ہوگی، مسک، مشک کی، دوسرا معنی۔ تیسرا معنی بعض مفسرین مختوم کا معنی کرتے ہیں کہ خوشبو کے معنی میں، خوشبودار شراب۔ یہ دنیا کی شراب کی طرح نہیں ہے جو دور سے ہی بدبو اور انسان کو ناک پہ ہاتھ رکھنا پڑتا ہے، یہ نہایت خوشبودار شراب ہے۔ اس کے اندر مشک ملی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، لیکن بہرحال اس کے اندر سے مشک کی خوشبو آتی ہے۔ ختامہ مسک، اس کی خوشبو مسک کی ہے، مشک کی ہے۔ عربی میں مسک کہتے ہیں اور اردو میں اس کو ہم مشک کہتے ہیں، کستوری۔ تو یہ تین معنی اس کے کیے گئے ہیں، مختلف معنی کیے گئے ہیں، کوئی سارے معنی صحیح ہو سکتے ہیں۔ یا تو مختوم ختم کے معنی میں ہے، خالص اور سر بمہر کے معنی میں، یا پھر یہ ملاوٹ کے معنی میں ہے، اور یا پھر یہ خوشبو کے معنی میں ہے۔ تو بہرحال اللہ نے جنت کی نعمتوں کے ساتھ وہ مشروب بھی رکھا ہے کہ جو نہایت پاک ہوگا اور اس کے اندر کستوری کی ملاوٹ ہوگی، یا اس کا جو ہے وہ سیل مشکی ہوگی، یا اس کا آخری حصہ، اس کے اندر جو آخری حصہ ہے، آخری گھونٹ ہے، وہ مشک کا ہوگا۔ اور یہ ایسی شراب ہے، جیسے میں نے ذکر کیا، اللہ رب العالمین میزبان ہوں گے اور اس کے چشمے ہوں گے، اور یہ شراب پینے سے انسان نہایت سرور محسوس کرے گا، نہایت لذت محسوس کرے گا، اور اس کی وجہ سے کوئی سر درد، کوئی چکر وغیرہ جیسا دنیا میں شراب پینے سے آتے ہیں، جو لوگ پہلی دفعہ پیتے ہیں انہیں تو آتے ہی آتے ہیں، جو لوگ بار بار پیتے ہیں وہ زیادہ پی لیں انہیں بھی چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں، انہیں بھی سر درد شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات کے اندر، سورہ واقعہ کے اندر بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے، بیضاء لذۃ للشاربین لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون، کوئی سر درد نہیں ہے اس کے اندر، اس کی وجہ سے کوئی چکر وغیرہ نہیں آئیں گے۔ فرمایا وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اس میں پس چاہیے کہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے، اس نعمت، ان نعمتوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والوں کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، شوق رکھنے والوں کو اس میں شوق رکھنا چاہیے۔ کس میں؟ جس کا، جن نعمتوں کا پیچھے ذکر ہوا کہ نیک لوگ جنتوں میں ہوں گے، تختوں پر وہ بیٹھے ہوں گے، دنیا عرب لوگوں میں تخت ہوتے تھے بادشاہوں کے، بڑے عالیشان قسم کے، تو جنت میں تخت ہوں گے، اور چہروں پر نعمتوں کی تر و تازگی ہوگی، ہر قسم کی نعمت جو وہ چاہیں گے، اور پھر رحیق مختوم سے تواضع ان کی ہوگی، جس کے ساتھ جس کی مہر مشک کی ہوگی۔ تو یہ نعمتیں شوق رکھنے والوں کو ان نعمتوں کا شوق رکھنا چاہیے۔ لوگ دنیا کا شوق رکھتے ہیں،
لوگ دنیا کے اندر ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں. یہ دنیا کا شوق کیا شوق ہوا؟ یہ تو کوئی شوق نہیں ہے. جس نے شوق رکھنا ہے، جس کو اچھی چیزوں کی بات، وہ کہتے ہیں جی ہمارا تو بڑا اچھا ذوق ہے جی کھانے پینے کا. اگر کسی کو اچھا کھانے پینے کا ذوق ہے تو اس کو اس کا ذوق ہونا چاہیے، یہ ذوق رکھنا چاہیے. اور اس شراب کے لیے اور ان نعمتوں کے لیے لوگوں کو ایسے اعمال کرنے چاہیے جن اعمال کی وجہ سے انسان ان چیزوں کا حقدار بن سکے. کوئی بندہ کہ جی ہمارا تو معیار ہی بڑا اونچا ہے، رہنے سہنے کا، کھانے پینے کا بڑا باوقار انداز ہے. تو کسی کو اگر ان نعمتوں کی چاہ ہے تو دنیا تو ایک عارضی چیز ہے. دنیا کی نعمتوں کے پیچھے پڑنے کی بجائے انسان کو جنت کی نعمتوں کے لیے شوق رکھنا چاہیے. اگر کسی نے شوق رکھنا ہے تو دنیا تو شوق رکھنے کے لیے نہیں ہے. قرآن و سنت کا مطالعہ کر لیں، پورا پڑھ لیں. قرآن و سنت میں کہیں بھی اللہ نے دنیا میں مقابلہ کرنے کا حکم نہیں دیا. دنیاوی چیزوں میں اللہ نے جنت کے لیے مقابلہ کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ نے ان نیک اعمال میں مقابلہ کرنے کا حکم دیا ہے جن نیک اعمال کرنے سے انسان اللہ کی جنت کا حقدار بنے اور جنت کی نعمتوں کا حقدار بنے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جنت کی نعمتیں ہیں جنہیں نعمتوں کی بڑی چاہ ہے، جنہیں بڑا شوق ہے اچھی سے اچھی چیزوں کا، وہ جنت کی ان نعمتوں کی چاہ کرے اور وہ جنت کی ان نعمتوں کے لیے محنت کرے. سورہ صافات میں لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، اس قسم کی نعمتوں کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے، محنت کرنے والوں کو محنت کرنی چاہیے جنت کی نعمتوں کے لیے. وہ اس قابل ہے جنت جس کے لیے باقاعدہ محنت کی جائے. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اے لوگوں نیکیاں کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ. یہ اللہ کا حکم ہے کہ انسان اگر دنیا کے اندر محنت کرے تو نیکیاں کرنے میں محنت کرے جس سے وہ اللہ کی نعمتوں کا حقدار ٹھہرے. تو اللہ نے دنیا کی مال و دولت کے اندر مقابلہ کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اللہ نے اسے مذمت کے انداز میں بیان کیا قرآن و حدیث میں. اللہ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر، یہ جو مال و دولت کی کثرت کا مقابلہ ہے اس نے تو تمہیں غفلت میں ڈال دی ہے، اللہ سے غافل کر دیا ہے، اپنے زندگی کے حقیقی مقصد سے غافل کر دیا ہے، آخرت سے تمہیں غافل کرتی ہے. حتی زرتم المقابر، یہ دنیا کی نعمتوں کے مقابلے نے، مال و دولت اور اقتدار، بینک بیلنس، ان کی کثرت کا مقابلہ، اس نے تمہیں تمہارا مقصد زندگی اس طرح بھلا دیا ہے کہ تمہیں اللہ تب یاد آتا ہے جب تم قبروں میں پہنچ جاتے ہو. حتی زرتم المقابر، تمہیں اپنا حقیقی مقصد تب یاد آتا ہے جب تمہیں موت آ جاتی ہے اور تم قبر میں پہنچ جاتے ہو، پھر تمہیں یاد آتا ہے او یہ تو کچھ بھی نہیں تھا، اس کی تو کوئی حیثیت نہیں تھی، ہمیں تو آخرت کے لیے محنت کرنی چاہیے تھی، لیکن اس وقت تو وقت گزر چکا ہوتا ہے. تو یہ دنیا کی نعمتوں کا مقابلہ انسان کو اللہ سے غافل کر دیتا ہے، حقیقی مقصد سے غافل کر دیتا ہے. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ مذمت کرتے ہوئے فرماتے ہیں دنیا کے مقابلوں کی. اللہ فرماتے ہیں اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. اے لوگو جان لو کہ دنیا کی زندگی لعب ولہو، یہ کھیل اور تماشا ہے، وزینۃ، یہ زیب و زینت کا باعث ہے، وتفاخر بینکم، یہ تمہارے آپس میں ایک دوسرے سے فخر کرنا ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور یہ مال اور اولاد کی کثرت کا مقابلہ کرنا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں دنیا کے اندر لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ دنیا کو لہو و لعب کی طرح گزارتے ہیں اور زینت کا باعث سمجھتے ہیں، ایک دوسرے پر فخر کرنے کا باعث سمجھتے ہیں. دنیا کے اندر لوگ مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں. تو اللہ نے قرآن کریم کے اندر دنیا کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے مذمت کے انداز میں، اور اللہ تعالیٰ نے مقابلہ کرنے کا حکم دیا ہے نیکیوں میں. اور اللہ نے فرمایا ہے اگر تمہیں کوئی نعمتیں حاصل کرنی ہیں، اگر تمہیں کوئی شوق کا مظاہرہ کرنا ہے، اگر تمہیں کوئی محنت کرنی ہے تو وہ پھر جنت اور جنت کی نعمتوں کے لیے محنت کرو اور اس کے لیے شوق کا اظہار کرو. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اسی میں شوق رکھنے والوں کو شوق رکھنا چاہیے، اسی کے لیے محنت کرنی چاہیے. ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے محنت کرو. انی لکم منہ نذیر مبین، میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے واضح ڈرانے والا ہوں.
وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، اور اس میں ملاوٹ ہوگی تسنیم کی، اس رحیق مختوم میں تسنیم کی ملاوٹ بھی ہوگی، مزاج ملاوٹ یہ بھی ملی ہوگی اس کے اندر، تسنیم بھی۔ تسنیم کیا چیز ہے؟ تسنیم سین نون اور میم سے ہے۔ سین نون اور میم کہتے ہیں بلندی کو، عربی زبان میں سنام، سین سے سنام، یہ اونٹ کی کوہان کو کہتے ہیں۔ ذروۃ سنام ہی الجہاد، اسلام کی کوہان جہاد ہے۔ سنام عربی زبان میں کوہان کو کہتے ہیں جو بلند ہوتی ہے۔ تو تسنیم یہ ایک ایسا چشمہ ہے جو جنت کے بالائی علاقوں سے چشمہ بہتا ہے، اور بالائی علاقوں سے جنت کے بابرکت جو اونچے اونچے علاقے ہیں، آپ کو پتہ ہے جنت کے اندر جو جنت جتنی اونچی ہے وہ اتنے بڑے مقام کی ہے، اور سب سے اعلیٰ درجے کی جنت وہ سب سے اونچی درجے کی جنت ہے جس کے اوپر اللہ کا عرش ہے۔ تو وہ جنت کے اندر چشمہ جو بالائی جگہوں سے آئے گا وہ بڑے بابرکت ہوگا۔ تو اس رحیق مختوم میں اس تسنیم کی ملاوٹ ہے۔ تسنیم بھی ایک شراب کا نام ہے جو جنت کے بالائی حصوں سے آتی ہے، اس لیے اسے تسنیم کہتے ہیں۔ تسنیم کیا ہے؟ عینن، یہ ایک چشمہ ہے شراب کا۔ یشرب بها المقربون، یہ عام جنتیوں کے لیے نہیں ہے، یہ مقرب جنتیوں کے لیے ہے، یہ بڑے قریبی نیک لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے خاص قریبی لوگ ہیں۔ تو اس رحیق مختوم میں اس تسنیم کی ملاوٹ بھی ہوگی۔ تو فرمایا کہ اس رحیق مختوم میں ملاوٹ ہوگی من تسنیم، تسنیم کی، تسنیم بلندی سے ہے، یعنی یہ ایک ایسا چشمہ ہے جو بلند جگہ سے آ رہا ہے، جنت کے بلند بابرکت مقامات سے آ رہا ہے۔ یہ تسنیم کیا ہے؟ یہ وہ چشمہ ہے جس سے صرف مقرب لوگ پی سکتے ہیں۔ اس سے یہ نہ سمجھیے کہ جس طرح دنیا کے اندر ملاوٹ ہوتی ہے تو جنت کے اندر بھی ملاوٹ ہوگی، یہ اصل میں ملاوٹ نہیں ہے، یہ تو اصل میں رحیق مختوم کو بہتر بنانے کے لیے ہے۔ ملاوٹ اصل میں وہ چیز ملاوٹ ہوتی ہے جو ایک قیمتی چیز کے اندر ناقص چیز کی ملاوٹ کی جائے، وہ ملاوٹ ہوتی ہے۔ جس طرح دودھ کے اندر ہم پانی کی ملاوٹ کر دیں، تو ورنہ ایک عام چیز کے اندر کوئی اچھی چیز ملا دی جائے تو وہ ملاوٹ نہیں ہوتی، وہ تو اس کو بہتر بنانے والی ہوتی ہے۔ تو اس رحیق مختوم کے اندر تسنیم بھی ملا ہوا ہوگا۔ تسنیم کیا ہے؟ یہ وہ چشمہ ہے جو جنت کے بالائی علاقوں سے آتا ہے، اور یہ مقرب لوگوں کے لیے ہے، تو اس کی ملاوٹ ہوگی رحیق مختوم کے اندر۔ تو بہرحال یہ جنت اور جنت کی یہ نعمتیں اور یہ رحیق مختوم اور یہ تسنیم، ان کے لیے محنت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ فرمایا ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جرم کیا، کانوا من الذین آمنوا یضحکون، وہ تھے ایمان والوں کا مذاق اڑایا کرتے۔ وہ لوگ جنہوں نے جرم کیا، جرم کیا سے مراد اللہ کے نافرمان ہوئے، کفر و شرک کا ارتکاب کیا، اور جھوٹ بولتے رہے اور جھٹلاتے رہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتے رہے۔ تو یہاں کفر و شرک، نفاق، تکذیب، کتاب و سنت کو جھٹلانے کو یہاں جرم قرار دیا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جرم صرف وہ ہوتا ہے جو قانون کی نظر میں آتا ہے، جو قانوناً جرم ہوتا ہے۔ یہ بھی جرم ہے، اور یہ بہت بڑا جرم ہے جو اللہ کی نظروں میں ہمیں مجرم بنا دے۔ تو یہاں اللہ نے کفار، مشرکین، مکذبین کو مجرم قرار دیا ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے جرم کیا، یہاں جرم سے مراد کون ہے؟ کفر کرنے والے لوگ، شرک کرنے والے لوگ، چاہے دنیا میں قانون کے نظر میں ان کا کوئی جرم نہ ہو، ظاہری طور پر کوئی قتل، کوئی چوری نہ بھی کی ہو، ہم لوگ بعض دفعہ قتل، چوری وغیرہ کو جرم سمجھتے ہیں، کفر و شرک اور نافرمانی اور نماز وغیرہ نہ پڑھنا اس کو تو جرم ہی نہیں سمجھا جاتا، یہ تو جی انسان کا پرسنل معاملہ ہے۔ تو یہ حقیقی جرم ہے جو اللہ کے ہاں جرم ہے، اور اس کی سزا
اگر دنیا میں انسان کو نہیں ملتی تو یہ تو سزا مزید بڑھ جائے گی۔ اگر کسی چیز کی سزا دنیا میں مل جائے تو وہ ممکن ہے اخروی سزا کچھ کم ہو جائے اس کی وجہ سے، اور کئی دفعہ دنیا میں ملنے سے بھی کم نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے اصل جرم۔ تو وہ لوگ جنہوں نے جرم کیا، یعنی اللہ کے نافرمان ہوئے اور کفر و شرک کا ارتکاب کرتے رہے، کانوا من الذین آمنوا یضحکون، وہ ایمان والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، وہ ایمان والوں کا ٹھٹھا کیا کرتے تھے۔ یہ ہمیشہ سے ایک طریقہ کار رہا ہے، قریش میں بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی، اور پچھلی تمام امتوں میں بھی ہمیشہ نبیوں پر ایمان والے اول ایمان لانے والے لوگ غریب لوگ رہے ہیں، دنیاوی اعتبار سے کمزور لوگ رہے ہیں، اگرچہ کئی دفعہ شروع میں مالدار لوگ بھی ایمان لے آتے ہیں اور بڑے اچھے مسلمان ہوتے ہیں، لیکن ایسے لوگ کم رہے ہیں۔ ہمیشہ زیادہ تر شروع میں نبیوں پر ایمان لانے والے وہ غریب لوگ رہے ہیں، معاشرے کے اندر ان کی کوئی زیادہ اہمیت نہیں ہوتی۔ وہ جب دیکھتے ہیں کہ فلاں شخصیت وہ نبوت کا اعلان کر رہی ہے اور وہ اللہ کی طرف بلا رہی ہے، اور وہ نبی انہیں بتاتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی بات مان لو گے تو تمہیں اللہ کے ہاں یہ مقام ملے گا، تو جب وہ دیکھتے ہیں دنیا تو ہمیں مقام نہیں دے رہی، اور اگر ہم اللہ کی بات مان لیں تو اللہ کے ہاں ہمارا مقام ہوگا اور دنیا میں بھی ہمارے لیے دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، تو دنیا کے اندر ظاہری اعتبار سے جو کمین لوگ ہوتے ہیں، جو غریب لوگ ہوتے ہیں، وہ بڑے شوق کے ساتھ اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ اور اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ ہی صرف معاشرے کے اندر غریب لوگ قبول کرتے ہیں، امیر لوگ بھی قبول کرتے ہیں، لیکن تعداد ان کی کم ہوتی ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے ایمان لانے والے وہ مالدار لوگوں میں سے تھے، لیکن آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے بھی جو شروع میں ایمان لانے والے ہیں، زیادہ تر وہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ نچلی حیثیت کے لوگ تھے، ظاہری اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے۔ اللہ کے ہاں تو ان کا مقام بہت زیادہ ہے۔ اسی لیے ہمیشہ جو مالدار لوگ ہیں، کافر لوگ، وہ نبیوں پر اعتراض کرتے رہے ہیں کہ تمہارا دین کیسا دین ہے جس کو ماننے والے سارے غریب لوگ ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے اور دیگر قوموں کے سرداروں نے بھی اعتراض کیا ہمیشہ اپنے نبیوں پر، ایمان خود لاتے نہیں تھے، کہتے تھے آپ کے اسلام کے اندر کمی ہے، یہ آپ کا دین صحیح نہیں ہے، اگر صحیح ہو تو اس کو مالدار لوگ قبول کریں، ہم جیسے عقل مند لوگ قبول کریں، جب ہم جیسے عقل مند لوگ قبول نہیں کر رہے تو یہ اچھا دین کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن کریم اللہ نے ذکر کیا ان کا قول، فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي۔ سرداروں نے کہا کہ ایک تو آپ بشر ہیں، بشر نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ تو ہمارے جیسے انسان ہیں، آپ نبی کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور دوسرا ہمارا اعتراض یہ ہے کہ آپ کی پیروی کرنے والے وہ ظاہری اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے تو وہ کمین لوگ ہیں، وہ تو ہم میں حقیر لوگ ہیں، یعنی دنیاوی اعتبار سے۔ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ، ہم تمہیں اپنے سے افضل سمجھتے ہی نہیں، ہم تو سمجھتے ہیں ہم تم سے افضل ہیں، تمہارے لیے ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ وہ نبی کو کہتے تھے، نبی پر ایمان والوں کو کہتے تھے تم ہمیں اپنے سے افضل نظر نہیں آتے، کبھی ہم تم سے زیادہ افضل ہیں۔ اسی طرح سورہ احقاف میں ہے وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، کافروں نے ایمان والوں کے بارے میں کہا کہ اگر یہ دین اسلام میں کوئی خیر ہوتی ما سبقونا الیہ، یہ ایمان والے لوگ کبھی ہم سے سبقت لے جاتے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مالدار لوگ، ہم بڑی دنیا کے اندر عقل مند لوگ، ذہین لوگ، دنیا کو سمجھنے والے لوگ، ہم پیچھے رہ جاتے اور یہ ہم سے پہلے اس کو قبول کر لیتے؟ یہ کیسے ہو سکتا؟ یہ نہیں ہو سکتا، اس کے اندر خیر ہی نہیں ہے۔ اگر اس کے اندر خیر ہوتی تو ان غریبوں سے پہلے ہم اس خیر کو قبول کرتے۔ ہم تو بڑے عقل مند لوگ ہیں، ہم تو دور سے اچھی چیز کو بھانپ لیتے ہیں، ہم تو اڑتی چڑیا کے پر گن لیتے ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ اچھی چیز نہیں ہے، اگر یہ اچھی چیز ہوتی تو کبھی یہ غریب لوگ ہم سے سبقت نہ لے جاتے۔ یہ ایک غرور اور ایک فخر ہوتا ہے جھوٹا،
ظاہری طور پر جو مالدار لوگ ہیں انہیں، اور وہ یہی فخر اور غرور انہیں تباہ کر بیٹھتے ہیں۔ کئی دفعہ انہیں اسلام کے اندر اور نبیوں کے پیغام کے اندر خیر نظر بھی آتی ہے، لیکن ان کا یہی غرور، یہی ان کی انا انہیں اس خیر کو قبول نہیں کرنے دیتی۔ یہی دنیا کا جو مال و دولت ہے، کئی دفعہ اس مال و دولت کی جو اس کی نعمتیں ہیں، وہ نعمت نہیں یہ چھوڑنا چاہتے۔ کئی لوگ ہمیں ایسے نظر آتے ہیں تاریخ کے اندر کہ جنہوں نے دین اسلام کی حقانیت کو بھی سمجھ لیا تھا، جان لیا تھا، لیکن نہیں قبول کیا۔ ہرقل ہے، قیصر روم، اس کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ جب اس کو پتہ لگا اور اس نے پھر کہا کہ یہاں روم میں کوئی قافلہ آیا ہو عرب سے تو ذرا میرے پاس پیش کرو، اس میں حضرت سفیان موجود تھے، ابھی وہ مسلمان نہیں تھے، تو ہرقل نے، قیصر روم نے، وہ ظاہر ہے ایک سپر پاور کا بادشاہ تھا تو ذہین تھا، تو اس نے سوالات کیے، اور سوالات کر کے اس نے پھر 2 × 2 4 کر کے نتیجہ نکالا، اور اس نے کہا کہ جو میں نے سارے سوالات کیے ہیں یہ اس لیے کیے ہیں، اور تم نے جو سارے جوابات دیے ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، اور اللہ کے سچے نبیوں کا اسی طرح کا پیغام ہوتا ہے، ان پر ایمان لانے والے بڑھتے رہتے ہیں، اور ساری باتیں کہیں۔ اور پھر اس نے کہا کہ اگر واقعی جیسے تم کہہ رہے ہو اس نبی کی تعلیمات ایسی ہی ہیں تو ایک وقت آئے گا جہاں میرے قدم ہیں اس کی نبوت اور اس کی حکومت یہاں تک بھی پہنچے گی، اس کے اثرات یہاں تک بھی پہنچے گی، لیکن اس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ تو یہ جو فخر ہوتا ہے اور یہ جو مال و دولت ہوتا ہے، یہ نعمتیں ہوتی ہیں، یہ کئی دفعہ لوگوں کے اسلام قبول کرنے کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے، الا ماشاء اللہ۔ کسی کو اللہ کی طرف سے ہدایت مل جائے تو ایک الگ بات ہے۔ آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، آپ کو یہ تقابل قرآن کریم میں جگہ جگہ ملے گا، آپ کو ملے گا قرآن کریم میں جگہ جگہ کہ اکثر مالدار لوگ ایمان نہیں لائے اور وہ غریبوں کا مذاق اڑاتے رہے۔ جیسے یہاں ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے جرم کیا مالدار لوگ تھے، لیکن وہ ایمان والوں سے، یعنی غریب ایمان والوں سے مذاق اڑایا کرتے تھے، غریب ایمان والوں کا۔ اسی طرح حضرت نوح کی قوم کو میں نے ذکر کیا، حضرت نوح علیہ السلام 950 سال کے بعد جب اللہ نے کشتی بنانے کا حکم دیا، وہ کشتی بناتے، ان کے پاس سے سردار گزرتے، پھر مذاق اڑاتے۔ کلما مر علیہ ملأ من قومہ سخروا منہ، جب بھی قوم کے سردار گزرتے مذاق اڑاتے۔ تو حضرت نوح، یہ 950 سال کے بعد کی بات ہے، حضرت نوح علیہ السلام ان سے کہتے ہیں ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو دنیا میں تو قیامت کے دن ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ یہ قرآن کریم کے اندر آپ کو جگہ جگہ ملے گا۔ قرآن کریم کے اندر ایک مقام پر اللہ تعالیٰ جہنمیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جہنم کی سزا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تمہیں یہ جہنم کی سزا کیوں مل رہی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، ہمارا ایک گروہ تھا، ہمارے بندوں کا، میرے بندوں کا ایک گروہ تھا جو کہتے تھے ہم ایمان لائے، ہمارے گناہ بخش دے اے اللہ، ہم پہ رحم کر۔ فاتخذتموہم سخریا، تم نے انہیں مذاق بنا لیا تھا۔ حتی انسوکم ذکری، حالانکہ انہوں نے تمہیں میرا ذکر بھلا دیا۔ تمہارا ان کو تنگ کرنا اور تمہارا ان کو تنگ کرنے میں ہمیشہ مصروف رہنا، اس کی وجہ سے تم ایمان ہی نہ قبول کر سکے، تم اسلام ہی نہ لا سکے۔ ان کا مذاق اڑانا، تم نے اتنا ان کا مذاق اڑایا کہ اسی مصروفیت نے تمہیں دین سے دور کر دیا۔ حتی انسوکم ذکری وکنتم منہم تضحکون، تم ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون، میں نے ان غریب ایمان والوں کو آج یہ بدلہ دیا ہے کہ آج وہ کامیاب ہیں اور تم ناکام ہو قیامت کے دن۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ انہی مالدار کفار کا ذکر فرما رہے ہیں۔ بے شک وہ مجرم لوگ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جرم کیا، وہ ایمان والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ چلے وقت ختم ہو گیا ہے، اسی پر بس کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کو کل مکمل کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔